بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام من بکا ابکا تباکا وجبت لہ الجنہ. ہمارے امام معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو امام حسین کے غم میں روئے رلائے یا رونے والی کی صورت بنائے اس کے اوپر اللہ جنت واجب قرار دے دیتا ہے. تو اس کے لیے جنت واجب ہے. دیکھیے میں آج حاضر ہوا ہوں. اس سے پہلے کچھ غلط فہمی تھی تو میں اس سے پہلے بھی کیشف بداری میں حاضر ہوتا تھا لیکن 2-4 سال سے نہیں پہنچا میں کیونکہ کچھ غلط فہمی تھی. لیکن بعد میں ایک اشتہار کا میں نے دیکھا اپنی نگاہوں سے ایک اخبار میں جس میں انہوں نے اس مرتد کے خلاف بہت سخت بیان انہوں نے دیا تھا اس کے اگینسٹ اور اس کو بہت مرتد قرار دیا تھا اور اس کے ساتھیوں کی اس میں وہ جو ہے وہ انہوں نے اس میں مذمت کی تھی. تو جب مجھے اشتہار دکھایا گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یہ اس مرتد کے ساتھی نہیں ہیں کیونکہ کوئی بھی کیونکہ کوئی بھی شریف آدمی اس کا ساتھی ہو ہی نہیں سکتا بلکہ اس طرح سے کروں شریف نہیں کوئی بھی شریف النسل اور صحیح نسل اس کا ساتھی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہر چوتھے دن اپنی ولدیت بدلتا ہے. تو جو چوتھے 5ویں دن اپنی ولدیت بدلتا ہو تو کوئی صحیح النسل اس کا ساتھی نہیں ہو سکتا ہے. اس کا کوئی شریف آدمی اس کا ساتھی نہیں ہو سکتا ہے. میں یہاں بجلس پڑھ رہا تھا دور کربلا میں 8 ربیع الاول کی تو وہاں کسی نے مجمع میں کہا کتا اس کو کہا کہ وہ کتا ہے وہ اس کے نام کے ساتھ. تو میں نے کہا کتا کہہ کے تم کتوں کو بدنام نہ کرو تم کیونکہ کتے اگر سمجھیں گے کہ ہمیں اس کے منسوب کیا جائے تو کتے ناراض ہو جائیں گے کیونکہ کتے وفادار ہوتے ہیں اور یہ قوم کا غدار ہے. کتے سے اور میں یہاں حاضر ہوں اور کل ہی اس کا ایک غلط فہمی نہ پیدا ہو. کل ہی اس کے ساتھ ہی ایک میرے گھر میں آنے کی کوشش کی تو میں نے اسی طرح سے دھتکارا اس کو جس طرح سے کتے کو دھتکارا جاتا ہے. میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی. جب آپ لوگ غلط فہمی میں نہ رہیے گا کوئی کہے کہ وہ گھر آ گیا تھا اور بات ہوئی نہیں میں نے اس کو دھتکار کے بھگا دیا تو اس سے کوئی بات کرنا مجھے گوارا نہیں تھا. یہ بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دوسری چیز بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت زبردست انتظام اور بہت بڑا اس پہ خرچ ہوا ہے. مجھے معلوم ہے لاکھوں لاکھ اس پہ خرچ ہوا ہے لیکن امام حسین کی راہ میں جتنا بھی خرچ کیا جائے کم ہے. جتنا بھی خرچ ہو صرف وہ کم ہے. بلکہ شاید میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی راہ میں اگر کوئی خرچ کر رہا ہے تو اس پہ خرچ کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے خرچ کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس کی مثال میں اپنے بچوں جوانوں کے لیے پیش کروں کہ اگر آپ کسی بینک میں 1 لاکھ روپے رکھوا دیتے ہیں فکس ڈپازٹ کے طور پر تو کیا آپ کہتے ہیں 1 لاکھ خرچ ہو گئے؟ خرچ نہیں ہوئے محفوظ ہو گئے. بینک میں محفوظ ہو گئے. خرچ کا لفظ استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے. آگے اوپر صرف کا لفظ استعمال ہی نہیں ہونا چاہیے. 1 لاکھ بینک میں آپ نے رکھوائے فکس ڈپازٹ کے طور پر 10 سال بعد وہ دگنے ہو کر ملیں گے. یہ دنیاوی بینک ہے جو 10 سال میں دگنے ہو کرتے ہیں اور یہ حسینی بینک ہے کہ ادھر خرچ کیا اسی وقت 10 گنا کا اضافہ ہو جاتا ہے. لہذا اس میں خرچ کا لفظ نہیں اور انشاءاللہ جتنا بھی خرچ ہوگا اس پہ اللہ کی طرف سے مزید اضافے کے ساتھ قدرت کی طرف سے عطا ہوگا کیونکہ امام حسین نے اپنی پوری کائنات اللہ کے راہ میں لٹا دی ہے. لہذا اب کوئی تعجب نہ کرے کہ امام حسین ایک آنسو کو پوری جنت دے دیتے ہیں کیونکہ جس نے پوری کائنات اٹھائی ہو اللہ نے اپنی پوری کائنات اس کے سپرد کر دی ہے. انشاءاللہ جس نے بھی خرچ کیا آپ ہی نے خرچ کیا آپ کے اولادوں کی طرف سے خرچ ہوا ہے انشاءاللہ اس سے 1000 گنا زیادہ مولا کے بینیفٹ کو ملے گا اور
انشاءاللہ جو حضرات بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں انشاءاللہ ان کی دنیا بھی انشاءاللہ خیر و برکت حاصل ہوگی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی خیر و برکت حاصل ہوگی. اور سب کے لیے جتنی بھی انجمنیں یہاں پر شریک ہو رہی ہیں اور جتنے منتظمین ہیں اور جو بانیان ہیں، سب کے لیے میری دعا ہے پالنے والے ان کو خیر دنیا بھی عطا ہو اور خیر آخرت بھی عطا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، صلوات بر محمد و آلہ. ہم نے بھی اسی لیے غازی عباس کی درگاہ سے ہندوستان کے شہر کے زائرین نے 1-1 روپیہ 2-2 روپیہ 8-8 روپے 10 روپے 50 روپے 20 روپے سب دے کے غازی عباس کے روزے میں دیا. اسی لیے میں نے 81 لاکھ روپے کی ایف ڈی غازی عباس کے روزے کی 10 سال کی کرائی کہ 10 سال کے بعد 1 کروڑ 60 لاکھ روپیہ غازی عباس کے پاس ہوگا. اب غازی عباس کے نام سے، درگاہ حضرت عباس کے نام سے ایک ہسپتال بھی کھل سکتا ہے، ایک اسکول بھی کھل سکتا ہے اور شروعات ان پیسے سے ہوگی. مومنین لٹا دیں گے.